آج اس دور کے اندر سب سے بڑا چیلنج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ طبقات وہ ہیں کہ جو حدیث کو کچھ نہیں سمجھتے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سنت کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور ان میں تقریباً ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی جو ایک دیکھا دیکھی چیز ہے، اگر میں اپنی بات کروں، اب ہم سارا دن کماتے بھی ہیں، سارا دن دکان بھی چلاتے ہیں، سارا دن گپے شپیں بھی ہوتی ہیں، چائے بھی پی جاتی ہے، دوستیوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، رشتہ داریوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی مسجد کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ اب مغرب کے وقت میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں، لیکن لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، تقریباً اکثر لوگوں کے پاس کہ وہ بیٹھ کے حدیث ہی سن سکے۔ لیکن اگر اس لیول کو صحابہ کے درمیان دیکھا جائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان دیکھا جائے، تو ان کا انداز یہ تھا کہ جب تک حضور خود اپنی مجلس کو برخاست نہیں کرتے صحابہ اٹھ کے نہیں جاتے۔ دن گزر گیا ہے، رات ہو چکی ہے، بیٹھے ہیں، رات گزر رہی ہے، دن کا سپیدہ طلوع ہو چکا ہے، بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ کے اڑ کے چلے جاتے تھے، ان کو ہوش تک نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ صرف حضور محو گفتگو ہیں اور وہ حضور کی باتوں کو سنتے جا رہے ہیں اور حضور کے لبوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، حضور کے مبارک دہن سے نکلنے والی بات بات کو سن رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ زلفیں اپنی بناتے ہیں تو حضور کی طرح، چلتے ہیں تو حضور کی طرح، بولتے ہیں تو حضور کی طرح، کھاتے ہیں تو حضور کی طرح، پیتے ہیں تو حضور کی طرح۔ کیا عجیب ان لوگوں کا انداز محبت تھا کہ کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی مرضی کے مطابق ہی کر لیتے۔ اب یہ چیز جب ہمارے درمیان آئی ہے تو میری بات یاد رکھیے گا، ہم ضعف الاعتقاد کی طرف چلے گئے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہم نے بہت ساری جگہوں کے اوپر بدعات کو شامل کر لیا، سنت کو ترک کر دیا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں ہمارے اندر کہ ہم ان جن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے ان کی طرف ہمارا کوئی خیال نہیں ہوتا، جو حضور نے کیے ہیں اور جن کا کوئی مقصد نہیں، جن کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی طرف ہم اپنے شب و روز گزارتے چلے جاتے ہیں اور اس کو عین اسلام اور عین ایمان سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر تو کوئی کام آپ ایسا کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ اختیار کریں اور اپنی مرضی کو شامل نہ کریں۔ جو حضور نے کر دیا وہ کر دیا، جو حضور نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ایک بات کہوں آپ کو کہ ہم اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، بیٹی اور بیٹے میں فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹی کا حساب کچھ اور ہے، بیٹے کا حساب کچھ اور ہے، تو بیٹے کے ساتھ ہمیں پیار ہوا لیکن اسی طرح کی محبت، اسی طرح کا اندازے جو محبوبانہ ہے وہ بیٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اگر سیرت رسول میں دیکھیں تو حضور نے جو طریقہ اپنی بیٹیوں سے اپنایا وہ اپنے بیٹوں سے نہیں اپنایا۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم حضور کی موافقت میں چل رہے ہیں کہ حضور کی مخالفت میں چل رہے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی ہمارے اندر کا قاضی ہمیں بتائے گا کہ ہم مخالفت میں چل رہے ہیں۔ حضور نے جیسا پیار، اس کے اوپر یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ بیٹے تو حضور کے جوان ہو گئے ہی نہیں ہیں، بیٹے تو چھوٹے ہی تھے۔ چلے اس اعتراض کے اوپر میں پھر آپ کو صرف یہی جواب عرض کروں گا کہ اگرچہ بیٹے حضور کے دنیا میں ٹائم سے پہلے ہی جا چکے تھے، تو کیا ایسا کوئی فرمان جیسا حضور نے بیٹیوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہیں پہ بیٹوں کے لیے بھی کیا ہے؟ حضور نے کوئی فرمایا ایسا؟ اگر تو فرمایا تو پھر تو آپ ان کو اوپر لے کے آئیں، اور اگر نہیں فرمایا تو آپ کو کوئی محبت کرنے سے روک نہیں رہا۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کا خون ہے، آپ کا بیٹا ہے، کچھ کیجئے، جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن کم سے کم اس کے اندر اس چیز کو شامل کرنے کی کوشش کیجئے کہ میں اپنی اولاد سے محبت کروں گا تو حضور کی سنت کے مطابق کروں گا۔ یہ میری بات یاد رکھیں، اعمال جو ہوتے ہیں ان کی برکات ہوتی ہے اور اسی طرح برے اعمال کی نحوست بھی ہوتی ہے۔ آپ حضور کی سنت سمجھ کے بیٹھ کر پانی پینا شروع کر دیں، آپ کے جسم کی کئی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سمجھ کے برش کو چھوڑ کے آپ مسواک کرنی شروع کر دیں، آپ کے دانت پہلے سے زیادہ اچھے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ اس میں مسواک کا کمال نہیں، اس میں کمال حضور کی سنت کا ہے۔
یہ فرق بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. کام کرنے والے اگر مسواک کی بات کر لیں تو کیا آپ نے اپنے والد کو نہیں اپنی زندگی میں دیکھا کبھی مسواک کرتے ہوئے؟ کئی ایسے جانور چرانے والے لوگ ہیں جناب، انہوں نے سر کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے، کھیتوں کے اندر جانور چرا رہے ہیں، بس ایک ٹہنی اتاری اس کو دانتوں کے نیچے چبانا شروع کر دیا، مسواک تو وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن جو فائدہ حضور کی سنت سمجھ کے کرنے کا ہو رہا ہے وہ فائدہ کسی جانور چرانے والے کا طریقہ سمجھ کے نہیں ہو رہا. تو عمل جو ہوتا ہے، عمل کا بہت بڑا جو ہے وہ رول ہوتا ہے اور اس کے بہت اچھے امپیکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح برے عمل کے برے قسم کے اثرات بھی انسانوں کی طبیعت کے اوپر نظر آتے ہیں. تو